السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. ہم جو ہے پچھلے لیکچرز میں کلیمے کو سمجھ رہے تھے. کلیمے میں جو دوسرا لفظ ہے الہ کو ہم سمجھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ توکل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توکل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسا؟ ہماری جو سیریز چل رہی تھی کلمے کی، جو دوسرا لفظ ہے کلمے کا الہ، اس میں ہم نے اعتبارات الہ جانا. اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4: ذات، صفات، آفر اور آثار. اور ہم جو ہے آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے. اور ہم نے آثار میں شرک بھی دیکھا. آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی ذات جاننا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو اگر ہم ذاتی مالک جان رہے یا اپنے آپ کو بھی اگر ہم مالک بنا رہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے. اسی لیے ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی. آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جانا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جانا. جب بندہ دل میں یہ تصدیق کر لے گا، آثار کی توحید حاصل کر لے گا، تو بندہ جو ہے شرک سے بچ جائے اور بندہ جو ہے جہنم سے نجات پائے گا. یہ جو ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے. تو ہمیں آثار کی توحید حاصل کرنا ہے. آثار کی توحید حاصل کرنا ہے. جب بندہ آثار کی توحید حاصل کرے گا، بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے. ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. یعنی کہ جب بندہ آثار کی توحید حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. تو ہمیں جو ہے دل میں تصدیق کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دل میں جو ہے ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. یہ ہمیں ایمان لانا ہے. اگر بندے کے دل میں یہ تصدیق نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق نہ ہو تو وہ بندہ جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کفر، شرک، نفاق اور شک ہوتا ہے. اسے نکالنے کے لیے ہمیں آثار کی توحید حاصل کرنا ضروری ہے. آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گی تو بندہ جو ہے توکل کرنے لگے گا. توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم بھروسہ رکھتے ہو
اللہ تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. اب جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے. اب بھروسہ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, کائنات میں جو ذرہ ذرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, تو مالک پر بھروسہ ہوتا ہے, ملک پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے, مخلوق پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے. ہم کیا ہے؟ محتاج ہے, ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے تو بندہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. تو حدیث شریف میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم بھروسہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. جیسا تمہیں ایسا رزق عطا کریں گے جیسا پرندوں کو عطا کیا جاتا ہے. اب پرندوں کو رزق ایسا عطا کیا جاتا ہے جب وہ گھونسلے سے نکلتے, جب صبح وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ, جب وہ شام میں لوٹتے ہیں واپس گھونسلے کو بھرا پیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رازق ہے. یہاں پہ جو ہے مثال دی جا رہی ہے پرندوں کی. پرندے جو ہے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, پرندے جو ہے گھونسلے سے باہر نکل رہے, محنت کر رہے, کوشش کر رہے رزق کی تلاش میں. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے, اسباب کو تر نہیں کرنا ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. ہمیں محنت کرنا ہے, ہمیں کوشش کرنا ہے, مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. اب ہم گھر میں بیٹھ کر ہم یہ چاہ رہے کہ ہمیں رزق مل جائے, یعنی کہ ہم کام نہیں کریں گے, ہم جاب نہیں کریں گے, مگر ہمیں جو ہے رزق مل جائے. اگر ہم یہ چاہ رہے تو ہمیں نہیں ملے گا. ہمیں جو ہے اسباب کو اختیار کرنا ہے, اسباب کو تر نہیں کرنا ہے. جب اور بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. تجارت کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے, اور یہ اللہ کیا فرما رہے, جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ جو ہے توکل پر کہتے ہیں, فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں دل کی حالتوں میں سے ایک حالت کا نام جو ہے توکل ہے. توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. اب جو توکل ہے, جو دل میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد ہے, جو بھروسہ ہے, وہ اعتماد, وہ کیفیت کا نام آپ فرماتے ہیں توکل ہے. دل میں کیا آتا ہے؟ ایمان آتا ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے بندہ جو ہے بھروسہ کرنے لگتا ہے. آپ کیا فرما رہے؟ جو کیفیت, جو اعتماد ہے, جو بھروسہ ہے, اس نام کا کیا ہے؟ توکل ہے. یعنی کہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. اور ہمیں جو ہے اسباب کا اختیار کرنا ہے, اسباب کو تر نہیں کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, آپ جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
ایک مرتبہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیمار ہو چکے تھے. آپ جب بیمار ہوئے، جب آپ کو جو ہے طبیب یعنی کہ ڈاکٹر جو ہے زمانے کے جو ڈاکٹر تھے، وہ انہوں نے کچھ دوا دی اور کہا کہ اسے کھا لینے کے لیے، پر آپ جو ہے انکار کر دیتے. آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. آپ نے انکار کر دیا، آپ نے نہیں کھایا. آپ نہیں کھانے سے کیا ہوا؟ آپ کی جو بیماری تھی وہ بڑھ چکی تھی. پھر سے طبیبوں نے کہا کہ دوا لے لیجئے، پھر بھی آپ جو ہے انکار کر دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، آپ جب تک دوا نہیں لیں گے آپ کی شفا نہیں ہوگی. آپ شفاعت کو دیکھیے، آپ دوا کو مت دیکھیے. یعنی کہ جو شفا، جو اس دوا میں جو شفا رکھی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں رکھی. یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں دوا لینا ہے مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کر. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. جب موسیٰ علیہ السلام نے دوا لی، اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ، آپ یہ گمان رکھتے ہو، آپ اپنے توکل سے کیا میری حکمت کو بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مخلوق سے مخلوق کو شفا دینے کا، مگر شفا کا بھی حقدار اللہ تعالیٰ ہے. یہ حکمت کا عالم ہے. تو ہمیں جو ہے حکمت پہ بھی بھروسہ نہیں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں دوا لینی ہے مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو دوا جو ہے اس میں جو شفا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں رکھی. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اسباب کا اختیار کرنا ہے مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دوا لینی ہے مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. اسباب کا استعمال کرنا ہے مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ اپنی کتاب میں مثال دیتے ہیں. ایک واقعہ بتاتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے ایک عابد شخص تھا، ایک عبادت گزار شخص تھا. وہ جو ہے بہت عبادت کرتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری، وہ یہ سمجھ رہا تھا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرنے والا ہے. اگر میں کہیں بھی چلے جاؤں اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں کو پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا. وہ یہ سوچ کر وہ جو ہے ایک جنگل میں چلے جاتا ہے. وہ ایک جنگل میں چلے جاتا ہے اور وہ جو ہے کہیں پہاڑ پر جا کے عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر کہیں بھی چلے جاؤں اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچا دے گا. وہ یہ سوچ کر وہ جنگل میں چلے جاتا ہے اور وہ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے جو ہے 8 دن تک کھانا نہیں ملا. اس دور کے جو رسول تھے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس شخص کو جا کر کہہ دو اسے ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک وہ مخلوق میں نہ آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب تک اس بندے کو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک وہ بستی میں نہ آئے. یعنی کہ اسباب کا اختیار کرنا ہے.
مگر بھروسہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اس بندے سے کہیے کیا یہ اپنے توکل سے کیا میری حکمت کو بدلنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مخلوق سے مخلوق کو رزق پہنچانا. بے شک اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, مگر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مخلوق سے مخلوق تک رزق پہنچانا. ہمیں جو ہے اسباب کا اختیار کرنا ہے, مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. کائنات میں جو ذرے ذرے کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا بندہ جو ہے بھروسہ کرنے لگے گا. جو اعتماد, جو بھروسہ ہے, توکل ہے, اس پر ایک واقعہ لکھتے ہیں بی بی حاجرہ علیہ السلام کا. بی بی حاجرہ علیہ السلام اور بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے جا کر ایک وادیہ شخص میں چھوڑ دے. یعنی کہ ایک جگہ جو جہاں پہ کوئی زندگی نہیں ہے, جہاں پر کوئی جاندار شخص نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی جانا پسند بھی نہیں کرتا, وہاں پر جا کر چھوڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وائف یعنی کہ اپنے بیوی کو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے شیخ, آپ جو دودھ پیتے بچے ہی تھے, آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہاں پر چھوڑنے کے جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کر آپ نے سوال کیا, کیا آپ اپنے مرضی سے یا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے. بی بی حاجرہ علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کرتی ہے. پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر بی بی حاجرہ علیہ السلام جو ہے دامن چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے میرے لیے. آپ کا ایمان دیکھیے, آپ کا بھروسہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے, آپ چوچرا نہیں کر یہاں پہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر, اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کریے آپ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹ کر جا رہے تھے, آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کے لیے. آپ نے دعا کی, آپ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے, آپ وہاں پر نہیں جا سکتے. آپ جو ہے دونوں کو چھوڑ کر آ گئے. آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. مومن بندے کا جو ہے دعا جو ہے ہتھیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے مومن بندہ. آپ نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر, آپ جو ہے چھوڑ کر واپس آ گئے.
بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہی وادی شخص میں تھے، جگہ پر تھے، وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، کوئی جاندار شخص نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، آپ نے ان کو کچھ کھجور اور کچھ پانی دے کر آیا تھا. اب جب آپ جو کھجور جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. آپ جو ہے بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو ہے پانی کی تلاش کر رہی تھی. یہاں وہاں آپ نے دیکھا، آپ جو ہے ایک پانی کی تلاش کر رہی تھی. اب وہاں پانی بھی نہیں ملا، اور آپ جو ہے کوئی قافلہ جا رہا تو ان سے ہاتھ بتا کر ان سے کچھ پانی لے لیں گے بول کر آپ نے دیکھ رہے تھے، پھر بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. آپ جو ہے صفا سے مروہ پر دوڑ لگا رہی تھی. آپ نے ایک بار دوڑ لگائی صفا سے مروہ پر، آپ نے جو ہے دوڑ لگائی، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں دکھا. آپ جو ہے پھر سے دوڑ لگائی، آپ نے ایک بار دوڑ لگائی، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں دکھا. آپ نے دوسری بار پھر دوڑ لگائی. ہم دیکھیں اگر ہمارے پاس یہاں پہ سب کچھ ہے پھر بھی ہم جو ہے کچھ نہیں کر رہے. اب بی بی حاجرہ علیہ السلام جو ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جو ہے آپ نے ایک بار دوڑ لگائی، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں دکھا. پھر آپ نے دوسری بار دوڑ لگائی، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں دکھا. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہی تھی، آپ جو ہے اسباب کا اختیار کر رہی تھی، یعنی کہ آپ جو ہے دوڑ لگا رہی تھی مجھے کچھ دکھ جائے گا. آپ جو ہے محنت کر رہی تھی، آپ جو ہے کوشش کر رہی تھی. آپ نے ایک بار دوڑ لگائی، دوسری بار دوڑ لگائی، آپ نے ایسے 7 بار دوڑ لگائی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے پہاڑ کے ایک سائے میں رکھا تھا، یعنی کہ آپ کو دھوپ نہ لگے. آپ جو ہے ایک جگہ جا کر دیکھ رہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام ہے یا نہیں. آپ جو ہے دوڑ لگا رہی تھی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی تھی. آپ جو ہے ایسا 7 بار جو ہے دوڑ لگائی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. آپ نے پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنے ایڑیوں سے جو ہے زمین کو گھس رہے تھے. جب آپ نے گھسا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے پانی نکلنے لگا. پھر آپ نے پانی نکلا تو آپ نے کیا کیا، ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودا اس میں پانی، اب پانی بہنے لگا، پانی نکلنے لگا تو آپ نے جو ہے گھڑا کھودا، وہ گھڑا جب بھر گیا اور پانی بہنے لگا، آپ نے کہا زمزم. دیکھیے جہاں پہ کوئی جاندار شخص نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہاں پر جو ہے کوشش لگے، آپ نے اعتماد کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جہاں کوئی جاندار شخص نہیں تھا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس اعتماد سے، اس بھروسے سے آج جو ہے مکہ منورہ، یعنی کہ مکہ منورہ جو ہے بس وہ شہر جو ہے بسا ہوا ہے، جہاں پر بہترین سے بہترین کوالٹی کا کھانا، کپڑے ملتے. اور جو ہے جو صفا اور مروہ پر جو آپ جو ہے دوڑ لگائی، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی بتائی قرآن میں. تو آپ کا بھروسہ کیسا تھا دیکھیے. تو ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے.
اب بھروسہ کب ہوگا؟ جب دل میں ہمارے تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل میں تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے. تو ہمیں ایمان لانا ہے. تو ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. جب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے. توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں ایمانی دعا بتاتے ہیں. اب اکثر ہم سفر کے لیے جب نکلتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت ولی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، نہ میرے پاس قوت ہے نہ ارادہ. یہ کیا ہے؟ ایمانی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ دعا پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دعا جو ہے اللہ کی پناہ ہے. جب بندہ دعا پڑھتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اب جو ہے اسے بشارت دی جاتی ہے، اسے بشارت دی جاتی ہے، اسے جو ہدایت دی گئی، جو کیفیت دی گئی اور اسے بچا لیا گیا. جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، اور دوسرا شیطان ہوتا ہے. بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے دوسرا شیطان کہتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اسے کیفیت دی گئی، اسے ہدایت دی گئی، اسے بچا لیا گیا. یہ جو ہے ایمانی دعا ہے. یہ اللہ کی پناہ ہے. اور اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. قوت کا بھی مالک اللہ ہے، ارادہ کا بھی مالک اللہ ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے تو بھروسہ کرنے لگتا ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ کی پناہ ہے. یہ ایمانی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے 3 نشانیاں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو آپ جو ہے 3 نشانیاں بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ جو ہے کم عمر کے تھے، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو 3 نشانیاں بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو پالے گا. اور مانگنا ہے تو اللہ تعالی سے مانگ. اگر مدد چاہنا ہے تو اللہ تعالی سے چاہو.
اور آگے آپ فرماتے ہیں تمام کی تمام مخلوق اگر مل کر نقصان دینا چاہتے ہو تو ہرگز نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اتنا ہی نقصان ملے گا. اور آگے آپ فرماتے ہیں فائدہ بھی اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. یعنی کہ ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. یعنی کہ اس سے ہمیں بھی نصیحت مل رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اب حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا. اگر بندہ نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا, اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا. اور یہ کیسا ہوگا؟ کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو بندہ جو ہے فرما برداری کرے گا. اللہ کو یاد, یہ کیا ہے؟ 3 نشانیاں ہیں. اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ کو ہم پالیں. اور اگر ہمیں مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اگر مدد چاہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے چاہنا ہے. یعنی کہ ہمیں بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. اسباب کا ہمیں اختیار کرنا ہے مگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ جو ہے ہمیں 3 نصیحتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور ایک مرتبہ جو ہے صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ جو ہے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کو رسی سے باندھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں یا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں. اس آپ جو صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اونٹ کو باندھ کر رسی سے باندھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. یعنی کہ ہمیں جو ہے اسباب کا اختیار کرنا ہے, اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے, وہ بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اور یہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ مالک ہے, جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پہلے ہمیں دل میں کلمے کو تصدیق کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, میں فقیر ہوں, جب دل میں تصدیق ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو بتایا, آپ جو ہے بڑے خوش ہوئے, آپ نے بڑی خوشی اظہار کی. پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب کیا آپ خوش ہو؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں خوش ہوں. پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت میں 70,000 امتیوں کو جو ہے میں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ڈال دوں گا. یعنی کہ بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال دوں گا. پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے فرماتے ہیں, پھر اس پر صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے
ایسا کیا عمل ہے جو انہیں جنت میں ڈالا جا رہا ہے بلا حساب و کتاب؟ پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 علامتیں بتاتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ انہیں بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے منتر پر بھروسہ نہیں کرتے, یہ لوگ فال پر بھروسہ نہیں کرتے, یہ لوگ داغ پر بھروسہ نہیں کرتے. اب فی زمانہ دیکھیں منتر, جادو, یہ داغ فال یہ آج کل چل رہا ہے نا. آج کل لوگ جو ہے اس پر بھروسہ کرنے لگے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 علامتیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یعنی کہ ہمیں جو ہے یہ 3 علامتیں سے کیا سمجھنے آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, ہمارے دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے. اور آگے جو ہے آگے حدیث کنٹینیو چل رہی. جب صحابہ کے ساتھ آپ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے, اس صحابہ میں سے ایک صحابہ اٹھ کر سوال کرتے ہیں. آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, اس صحابی کا نام حضرت قاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ جو ہے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے لیے دعا فرمائے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں, یہ 70,000 لوگ میں شامل ہو جاؤں. پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ جو ہے دعا فرماتے. پھر دوسرے صحابی اٹھ کر پھر آپ سے فرماتے میرے لیے بھی دعا فرمائی. پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاشا نے بشارت لے لی, یعنی کہ امت یعنی کہ صحابہ ہے. دیکھیے صحابی لوگ کس طرح لوگ کا ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ بھروسہ کب ہوگا؟ جب دل میں کلمہ تصدیق ہو, یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ آئے گا. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اپنے ذمے میں لے لیتے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندہ یہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے تو بھروسہ کرنے لگتا ہے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ عمران آیت نمبر 169. اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے
بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مشورہ لینا ہے، مشورہ لینا ہے، یہ سنت ہے. پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ ہمیں جو ہے اگر ہمیں جو ہے کچھ کام کرنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. اگر کچھ کام کر رہے ہیں، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اسباق کا اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمائے، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. اسی لیے ہمیں جو ہے اب محبت کب ہوگی، جب دل میں یہ تصدیق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، ہم کیا ہے محتاج ہے، ہم فقیر ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی کیا ہے امانت ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو بندہ جو ہے بھروسہ کرنے لگے گا. توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. اور اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں، جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے لگتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. تو ہمیں بھروسہ کرنے کے لیے علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے. جب بندہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں تصدیق کر لے گا، بندہ جو ہے توکل کرنے لگے گا، بندہ جو ہے بھروسہ کرنے لگے گا. جزاک اللہ خیر.